ये उनको क्यों नहीं नज़र आता, वो इस चीज़ पे क्यों नहीं बात करते, अब उस पर वो ज़ुबानें अपनी क्यों नहीं खोलते, अब उनको क्यों लगता है कि ये फ्रेंचाइज़ का मामला है, फ्रेंचाइज़ अपनी मर्जी करे, उनको ये तब क्यों लगता है कि बाबर जो है ना ओपनिंग करके जो ओवन का जगह खा रहा है या किसी और की जगह खा रहा है, वो हसीब की जगह खा रहा है जी, वो हारिस की जगह खा रहा है, अब उनकी ज़ुबानें कहाँ बंद हो गई हैं। कोई भी चांस नहीं है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वो कोई मैच हारें। पेशावर ज़ल्मी के लिए जो जीत है उनकी जो मरती हुई उनकी ख्वाहिशात थी, उम्मीदें थी आगे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, उसमें एक नई रूह खोल दी है। बाबर बेसिकली ग्राउंड शॉट्स का खिलाड़ी है, लेकिन बाबर इस टाइप का प्लेयर नहीं है कि जो रैश शॉट्स खेले। उसकी बाबर की इनिंग उसको एक एतमाद तो देगी, लेकिन बाबर जिस रास्ते पे एक मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर या अवामी प्रेशर पे चल रहा है, वो उसके लिए नुकसानदेह है। कल के आप ग्राउंड में देख लें, क्राउड जिस तरीके से उसकी हर शॉट पे इलेक्ट्रीफाई होता था, जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिलती थी, उसके फोर पे शायद जो है ना वो किसी को इतनी सपोर्ट ना मिलती हो जिस तरह उसके फोर पे मिलती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम द क्रिकेट रिव्यू की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सलीम रहदारी। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं और अपनी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सवालिया निशान है कि मुल्तान सुल्तान्स के अलावा वो कौन सी ऐसी 4 टीम्स होंगी जो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यासिर रऊफ़ जोया, बेहतरीन क्रिकेट एनालिस्ट हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिछले मैच पे, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत ही ज़बरदस्त सूरत हाल हो चुकी है पॉइंट्स टेबल की भी, और डू एंड डाई सिचुएशन थी और कोई भी चांस नहीं है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वो कोई मैच हारें। पेशावर ज़ल्मी की इस जीत को आप कैसे देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी के लिए जो जीत है उनकी जो मरती हुई उनकी ख्वाहिशात थी, उम्मीदें थी आगे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, उसमें एक नई रूह खोंक दी है। उस रूह खोंकने में सबसे ज़्यादा किरदार माज सदाकत का है, उसके साथ बाबर आजम का है, जिन्होंने ना सिर्फ एक मुश्किल पिच पे 38 पे 3 आउट हो चुके थे, 3 मेन बैट्समैन उनके वापस जा चुके थे, वहाँ पे उन्होंने संभाला इनिंग को, ना सिर्फ संभाला बल्कि उसको आखिर तक फिनिश करने के लिए लेके गए। जैसे एक पिछले मैच में हुसैन तलत और बाबर ने आपस में एक बहुत बड़ी अच्छी इनिंग बिल्ड की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टनरशिप बनाने के बाद दोनों ने स्कोर किया और टीम को एंड तक लेके गए। इसी तरह कल माज सदाकत ने भी वही रोल प्ले किया और यंगस्टर, व्हाट अ टैलेंट ही इज़, बहुत उम्दा उसकी हेड पोजीशन है, उसकी फुट पोजीशन है, वो शॉट्स खेलता है, पुल शॉट्स खेलता है, बैक शॉट, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल दोनों खेल रहा था और इज़ अमंग द फाइंड्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। परफेक्ट। आप बात कर रहे थे माज सदाकत पे, जिस तरह TKC वो पहले खेल रहे थे और उनको बाहर निकाला, फिर उनको चांस दिया, जिस तरह उन्होंने 50 की, फिर बाबर आजम ने एक ज़बरदस्त इनिंग खेली, तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम को और बाबर आजम को भी। तो बाबर आजम की इनिंग्स को किस तरह देखते हैं और माज सदाकत की इस इनिंग्स को आप किस तरह देखते हैं? अभी बात कर रहे थे आप माज सदाकत पे, पहले बात करते हैं बाबर आजम पे कि बाबर आजम की इस 50 को आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह उन्होंने एक एंकर इनिंग खेली और अपनी टीम को इस मैच एक ऐसा मैच जितवाया जिसके लिए उनको अशद ज़रूरत थी इसकी। आपने जो सवाल किया उसका खुद ही जवाब दे दिया कि एंकर इनिंग खेली। बाबर बेसिकली ग्राउंड शॉट्स का खिलाड़ी है। जैसे उसने कल, मैंने उसको देखा, मैंने फील किया, उसने प्रेशर भी है पब्लिक का कि बहुत तेज़ शॉट्स खेलें, हवाई शॉट्स खेलें, उसने कुछ रैश शॉट्स खेलने की कोशिश की जो उसके बैट पे नहीं आई, लेकिन जो ग्राउंड शॉट्स खेल रहा था वो बहुत अच्छी थी। एक उसकी शॉट 6 हुआ, बहुत उसने क्लासिक जो है ना वो शॉट मारी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा के, कवर के ऊपर से उठा के उसने 6 किया। 78 मीटर्स की उसकी जो शॉट थी वो छक्का था। लेकिन बाबर इस टाइप का प्लेयर नहीं है कि जो रैश शॉट्स खेले, वो ग्राउंड शॉट्स खेलने का प्लेयर है, एक टेक्निकल प्लेयर है और जिस तरीके से ये आज उसने मुश्किल पिच पे, कल उसने मुश्किल पिच पे अपनी इनिंग बिल्ड की, अपने आप को ना सिर्फ खुद को सेव रखा बल्कि वक्तन फ़वक्तन वो माज को भी बताता रहा कि अभी हम इतना स्कोर कर चुके हैं इस ओवर में, फर्दर हमने इसमें इतना करना है, हमारा ये टारगेट पूरा जा रहा है, इस तरीके से हमने इनिंग को लेके चलना है और ख़ुद भी उसी के मुताबिक खेलता रहा, स्ट्राइक रोटेट करता रहा। पहले उसकी बॉल्स का और उसका जो रन्स का था वो डिफरेंस अराउंड जो है ना वो हाफ था, लेकिन बाद में उसने रना बॉल लेके आया और उसके बाद उसने 50 की। उसकी बाबर की इनिंग उसको एक एतमाद तो देगी, लेकिन बाबर जिस रास्ते पे एक मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर या अवामी प्रेशर पे चल रहा है वो उसके लिए नुकसानदेह है। इन अ लॉन्ग रन अगर हम उसको देखें तो उसके लिए नुकसानदेह है। बाबर इस टाइप का प्लेयर नहीं है कि वो रैश शॉट्स खेले, वो जो है ना वो एक टुल्लर जिसको कहते हैं उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करे।
بابر ایک کلاس کا نام ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی کلاس کو جسٹیفائی کرے اور پبلک پریشر کے نیچے آنے کے بجائے اپنی شارٹس کے ذریعے لوگوں کا منہ بند کرائے, نقادوں کا منہ بند کروائے اور اپنی پرفارمنس دے. یہ بابر سے پوری قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے. کل کے آپ گراؤنڈ میں دیکھ لیں, کراؤڈ جس طریقے سے اس کی ہر شاٹ پہ الیکٹریفائی ہوتا تھا, جس طریقے سے اس کو سپورٹ ملتی تھی, اس کے 4 پہ شاید جو ہے نا وہ کسی کو اتنی سپورٹ نہ ملتی ہو جس طرح اس کے 4 پہ ملتی ہے. تو اس کے ہر شاٹ, ہر سنگل رن پہ لوگ اس کو شاؤٹ کرتے ہیں, اس پہ اس کے لیے چیئر کرتے ہیں. تو بابر کو چاہیے کہ اس کو جسٹیفائی کرے اپنے, نہ صرف اپنی بیٹنگ سے بلکہ اپنی ٹیکنیک سے, جس طریقے سے وہ کھیلتا ہے اس کو لے کے چلے. اینکر اننگ ہے, وہ ایک بہترین اینکر پلیئر ہے, وہ ٹیم کو لے کے چل سکتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تو وہ میچ کو فنش کرتا ہے, اینڈ تک لے کے جاتا ہے, تو اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. اور رہی بات معاذ کی, تو معاذ کا پہلا میچ تھا اور جس طریقے سے اس نے پریشر کو ہینڈل کیا, آ کے اس نے پہلے سنگل ڈبل لینا شروع کیا, اسٹرائک روٹیٹ کیا, بالز کو ڈاؤٹ ہونے سے بچایا, ساتھ دیا بابر کا, اور بعد میں پھر جس طریقے سے اس نے چارج کیا, جیسے اس نے بہترین اور جو ہے نا فلالیس شاٹس کھیلی ہیں. اس کی شاٹس میں ردم بھی تھا, فلو بھی تھا اور فلالیس تھیں. وہ اس طریقے سے اس نے کھیلا کہ کہیں چانس نہیں دیا کہ اس کو جو ہے نا پکڑ لیا جائے, اس کو آؤٹ کر لیا جائے. اور جس طریقے سے اس نے اننگ کو بلڈ کیا, پھر آگے اس کو چارج کیا, ایڈوانس کیا, دیٹ واز سپر. That was superb, yes. پاکستان سپر لیگ میں جتنے بھی ینگسٹرز کھیل رہے ہیں ان کی پرفارمنسز بہتر ہیں, یہ آپ مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ ایسے پلیئرز بھی ہیں ینگسٹرز جن میں خواجہ نافع, حسیب اللہ, ابھی سعد مسعود کو انہوں نے موقع دیا, اسلام آباد نے حیدر علی کو بھی کامی چانسز ملے. تو کیا ان پلیئرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ہی جا کے پاکستان کو آگے ریپرزینٹ کرنا ہے, یہ پاکستان کا فیوچر ہے. تو اس پہ آپ ذرا اس بات کو اپنے نقطۂ نظر سے بیان کریں اس بات کو, اور اس بات کو ذرا انالائز کریں کہ کیا ان ینگسٹرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ینگسٹرز پرفارم کر سکتے ہیں, ان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں رہی ہے. حسیب اللہ کو دیکھ لیں, انہوں نے بہت زبردست پرفارمنس دی ہیں ڈومیسٹک میں. دیٹ از شیئر انجسٹس. میں اس کو اسی میں جو ہے نا وہ کہوں گا ایک سنگل ورڈ میں, دیٹ از شیئر انجسٹس ود دیم. اب آپ دیکھ لیں خواجہ نافع ہے, وہ لیگز کا مشکل پارٹ ہے. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلی اس نے, اس کے علاوہ باقی اراؤنڈ دا ورلڈ اس نے کھیلا ہے, تو وہاں پہ وہ بہت اچھا پرفارم کر کے آیا. اب اس کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں جگہ نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ اوپر ایک پلیس آکوپائی کی ہوئی ہے ایک پلیئر نے, جس کو ہم ٹیسٹ پلیئر کا نام دیتے ہیں, اس کو ہم ون ڈے پلیئر کے طور پہ جانتے ہیں. اس نے اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ اس کا ایک تعلق بھی ایک خاص جگہ سے ہے, اور جس خاص جگہ سے اس کا تعلق ہے, اس خاص جگہ سے ایک میڈیا جو اس کو کنٹرول کرتا ہے ساری چیزوں کو. ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ بابر جو ہے نا وہ اوپننگ سلاٹ اس نے ایک نوجوان کی ماری ہوئی ہے. اب ان کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ خواجہ نافع جو ہے وہ ایک مستقبل کا پلیئر ہے, وہ آگے پاکستان کو فیوچر میں ریپرزینٹ کر سکتا ہے, تو اس کی جگہ کس نے ماری ہوئی ہے؟ یہ ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ اس چیز پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اب اس پہ وہ زبانیں اپنی کیوں نہیں کھولتے؟ اب ان کو کیوں لگتا ہے کہ یہ فرنچائز کا معاملہ ہے, فرنچائز اپنی مرضی کرے؟ ان کو یہ تب کیوں لگتا ہے کہ بابر جو ہے نا اوپننگ کر کے جو اوون کا جگہ کھا رہا ہے یا کسی اور کی جگہ کھا رہا ہے, وہ حسیب کی جگہ کھا رہا ہے, جی وہ حارث کی جگہ کھا رہا ہے. اب ان کی زبانیں کہاں بند ہو گئی ہیں؟ کیوں بند ہوئی ہیں ان کی زبانیں؟ کس وجہ سے بند ہوئی ہیں؟ اس لیے اس کا تعلق ایک خاص جگہ سے ہے. وہ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ حسیب اللہ ہے, حسیب اللہ ون ڈے میں بہترین بیٹنگ کرتا ہے, ینگسٹر ہے, کیپر ہے, بہت اچھا ہے, اس کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ ساتھ کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن کل اس کو کھلا لیا گیا. اب حیدر علی ہے, وہ لیگز کھیل رہا ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ کھیل رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے. لاسٹ ایئر بھی اس نے 2 لاسٹ میچز میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی, اس کو اسلام آباد کو چیمپئن بنوا دیا. اس کو بھی آپ بینچ پہ بٹھا رہے ہیں, 2 میچز اس کو کھلا رہے ہیں. کیوں کھلا رہے ہیں؟ یہاں پہ آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ نوجوانوں کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ کیوں نہیں اٹھ رہی؟ یہاں پہ آ کے آپ فرنچائز کرکٹ پہ کیوں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فرنچائز کی اپنی مرضی ہے؟ اسی کرکٹ سے تو آپ نے, اسی ڈومیسٹک ٹورنامنٹ سے تو آپ نے پلیئرز نکالنے ہیں, ان کو آپ نے ڈریسنگ روم شیئر کروانا ہے, آپ نے ان کو پویلین شیئر کروانا ہے, آپ نے ان کی وہاں پہ ان کی گرومنگ کرنی ہے. تو اب کہاں پہ یہ ساری باتیں چلے گی؟ کیوں نہیں ہم ان پلیئرز کو موقع دیتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو آگے لے کے آتے؟ ان پہ کیوں بڈھے پلیئرز کو, یا وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں, یا جن کی اب کرکٹ ختم ہو چکی ہے, ان کا کوئی پاکستان کی کرکٹ میں, انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کا کوئی چانس نہیں رہا, ان کو آپ کیوں پرائرٹائز کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو منہ پھاڑ کے ہر بار بابر پہ دشنام ترازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, اب ان کی زبانیں کیوں بند ہے؟ وہ کیوں منافقت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ اب وہ کیوں منافق بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ان سے بات نہیں ہو رہی؟ ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل اس طرح ہی ہے. اب یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی.
بات یہ ہے کہ اب پلے آفس کی بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی 4 ٹیمز ہیں. اب اسلام آباد، لاہور قلندرز اور کوئٹہ، ان کی پوزیشن قدرے بہتر ہے کراچی کنگز اور ہماری جو پشاور زلمی ہے. پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان سخت مقابلہ ہے. تو ان میں سے کون سی ایسی ٹیم ہے جس کی پوزیشن بہتر ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تو اوپن ہے ٹیبل. ابھی دیکھیں اسلام آباد کے 10 پوائنٹس ہیں، 3 میچز اس کے رہ گئے ہیں. اگر آج بھی اسلام آباد ہار جاتی ہے تو 11 پوائنٹس ہو جائیں گے کوئٹہ کے. اور اگر کوئٹہ آج ہارتی ہے تو کوئٹہ کے پاس بہت کم چانس رہ جائے گا. آگے 2 میچ اس کے رہ جائیں گے اور دونوں اس کے لیے جیتنے ضروری ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد کراچی ہے، کراچی کے 8 پوائنٹس ہیں، ان کے ابھی 3 میچز رہتے ہیں. 3 میں سے 2 جیت جاتے ہیں، ان کے 12 ہو جاتے ہیں. ایک اگر وہ ہارتے بھی ہیں. اس کے بعد پیچھے رہ گیا لاہور قلندرز، وہ بھی 9 پہ کھڑے ہیں، ان کے بھی 2 میچ ہیں. تو پوائنٹس ٹیبل ابھی اوپن ہے. زلمی نیٹ ریٹ سے نیچے ہے، لیکن اب زلمی کے اگر فین کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دعا کریں کہ جی تینوں میں سے ایک جو ٹیم ہے نا وہ مسلسل 3 میچ ہار جائے، یا آگے اسلام آباد بالکل ہی نہ جیتے اگلے جو اس کے 3 میچز ہیں. اس طریقے سے باقیوں کا بھی یہی سین ہے کہ وہ آگے اگلے 2 میچ جیت جائیں اور ایک جو ہے نا ایسی ٹیم ہارے ان کی جو ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہو. تو ابھی ٹیبل اوپن ہے. ابھی اگلے آج سے لے کے اگلے جو ہے نا 3 دن کے اندر اندر یہ ساری پوزیشنز واضح ہونے شروع ہوں گی. پھر پتہ چلے گا کون آگے جا رہا ہے اور کون پیچھے رہ گیا اس دور سے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی. تھینک یو آپ لوگوں کا بھی. ملیں گے ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اسی کے ساتھ کاشف سلیم کو اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.